امریکہ کا بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس میں پاکستان، ظاہر ہے کہ پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہو پائے گی. دوسرے امریکہ کی چین سے جو ایک طرح کی رائیولری یا عداوت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی ہے کہ پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی چین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. علی سرور نقوی صاحب، جاننا یہ چاہیں گے آپ سے کہ ظاہر ہے ٹرمپ رخصت ہو گئے ہیں. ٹرمپ کا جو دور تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک انسرٹن دور تھا. ٹویٹ کچھ اور کرتے تھے، بات کچھ اور کرتے تھے، پالیسی کچھ اور ہوتی تھی. اب ظاہر ہے جو بائیڈن بھی اب آ گئے ہیں. جو بائیڈن کے ساتھ پاکستان جو بائیڈن کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، ڈیلز بھی کرتے رہے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو اب یہ نئی جو تبدیلی ہے امریکہ کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی؟ صورتحال کیا بنے گی؟ دیکھیے جی، آپ کا سوال جو ہے وہ اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو جو بائیڈن کا آنا اور دوسرے پاکستان سے باہمی تعلقات کا معاملہ. تو جو بائیڈن کی جو اناگوریشن ہوئی ہے، جو اب 46ویں صدر بنے امریکہ کے، تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سب کا تاثر یہی ہے کہ اب امریکہ کی پالیسیز، امریکہ کا رویہ، رجحان وہ نارمل کی طرف جائے گا. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں جو جب بے نظمی سی آ گئی تھی، وہ اب نہیں ہوگی. اور پاکستان سے اب ایک اچھے طرح سے متوازن تعلقات ہوں گے. اب یہ تعلقات میں دو بہت بڑی باتیں ہیں. علی سرور نقوی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے ملکوں کی پالیسیز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہ جو نئی تبدیلی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری آئے گی؟ جس طرح سے ابھی علی سرور نقوی صاحب بھی بات کر رہے تھے، بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جس انداز میں رہے، چین کے ساتھ جو صورتحال رہی، تناؤ بھی رہا، تو کیا دیکھتے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو سونیا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے گئے ہیں، وہ ایک خوف زدہ اور ایک تقسیم شدہ اور ایک کمزور نیا امریکہ چھوڑ کے گئے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت جو بائیڈن کو ہوگا، وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو متحد کرنا ہے، کس طریقے سے ایک سافٹ سپر پاور کا امیج بحال کرنا ہے. یہ سب سے بڑا اندرونی طور پہ کام ہوگا. اب دیکھیں، اب بیرون دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں گے، بہت سارے سوالات ہیں. پہلی تو بات ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، جو میرا خیال ہے نقوی صاحب زیادہ اچھی طرح بتائیں گے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس، اب دیکھیں اس سے پہلے اوباما کا دور گزرا ہے، تو پاکستان کے ساتھ بڑا سرد میری کے تعلقات ٹھیک ہے نا، اتار چڑھاؤ رہا اور تعلقات ہمارے ایسے ہی رہے. اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں جو بائیڈن، اور شاید اس کروڑ طریقے سے اوباما یا اس کے بعد ٹرمپ نے جو ہمیں ڈیل کیا، ڈیسیٹ اور لائز کے خطابات دیے ہمیں کہ جی 100 بلین ہم سے اینٹ لیا اور کیا کیا پروسیس میں. اب دیکھیں نا، اب لگتا ہے کہ وہ اس کروڑ طریقے سے یہ پالیسیز آگے لے کے نہیں جائیں گے. ابھی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ جو میرے لیے تھوڑی سی پریشانی کی بات یہ لگتی ہے نقوی صاحب کہ 20 کے قریب انہوں نے جو اپنے کلوز رینکنگ انہوں نے ایڈوائزر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے انڈین اوریجن کے ہیں، امریکنز. وہ چاہے آپ دیکھ لیں پینٹاگون میں بیٹھے ہوں گے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، ہیومن رائٹس میں، باقی جگہوں پہ وہ کیا کریں گے دیکھنے والی بات ہے. اب دو چیزیں ہمارے لیے سیٹسفائنگ لگتی ہیں سارے معاملے میں. ایک تو جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا اپنا ریکارڈ، جو بائیڈن کا کشمیر پہ جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اور پھر دوسرا باوجود اس بات کے کہ انڈین اوریجن سے تعلق کاملا ہیرس کا، وہ جو بڑے واضح طور پہ کشمیر پہ سٹینڈ رکھتی ہیں کہ ظلم ستم بند کیا جائے. اور بائی دی وے 27 تاریخ کو اس مہینے کی انہوں نے سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، امور خارجہ کی کمیٹی کا، جس میں کشمیر کے معاملے میں بات چیت ہوگی. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اہمیت جو اپنی جگہ ہے، افغانستان کے حوالے سے، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے اور پھر مڈل ایسٹ کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ. لیکن ٹرمپ بھی احتشام صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا، لیکن عملی طور پر ہمیں کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آئی. دیکھیں، وہ تو بعد میں ثابت ہو گیا کہ دو بیانات جب انہوں نے دیے، اس کے بعد مودی نے ریجیکٹ کر دیا. مودی نے شٹ اپ کال ایک قسم کی دی، جی میرے ساتھ تو آپ کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جھوٹا ٹرمپ کو ثابت کر دیا. اور پھر سبسیکوینٹ میٹنگ میں جب پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی اور ایک دو اوکیزن پہ پاکستان کے جرنلسٹوں نے ایک دو سوال پوچھے، تو انہوں نے یہی موقف دہرایا کہ جی میں بات چیت کرنے کے
لیے تیار ہوں پرووائڈڈ یہ دونوں ملک مجھے کہیں جو ان کی ایک ہمیشہ کی ایک پالیسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں اپنے طور پہ کسی کو فورس کرنا چاہتے کیونکہ یہ معاملہ دو ملکوں کے درمیان اگر چاہیں گے تو ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بڑھا سکتے ہیں ویسے جو بائیڈن جو اب تعلقات ہیں جس طریقے سے مجھے دو چیزیں مجھے بہت اہم لگ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو سیکٹری آف ڈیفنس نئے لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا بڑا زبردست رول ہوگا اور پاکستان کی شراکت داری لازمی ہے افغانستان میں. ایک تو یہ ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کے تعلقات ہمارے جاری رہیں گے. اب دیکھنا میں یہی ہے کہ دوسری طرف ہمارے اوور آل بائیلیٹرل ریلیشن شپ کیا رہے گی. اور پھر یہ بات نقوی صاحب آپ بتائیے گا کہ چائنا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آرم ٹوئسٹنگ ضرور ہوگی. سی پیک کے بارے میں جس طریقے سے بھارت اور امریکہ سوچتے رہے ہیں اور ان کے تحفظات سو کارڈ رہے ہیں وہ ہمیں یہی کہیں گے جی پیچھے ہٹیں اور پھر دباؤ ڈالنے کے لیے ورلڈ بینک IMF وہ بھی ان کو سامنے لے کے آئیں گے. تو ایک تو بڑا واضح طور پہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی کہ سو کالڈ ہم نان الائی نیٹو کے ممبر تو رہے ہیں لیکن اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے نا امریکہ کے ہم کبھی بھی ایسا نہیں رہے. وہ ہماری شراکت داری جو ہے نا وہ اس لحاظ سے چائنا کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا پاکستان پہ دباؤ آئے گا کہ چائنا سے پیچھے ہٹیں اور پھر ہمارے لیے ریفیوج کس بات میں رہی. ہم ایک طرف تو امریکہ نے جس طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پابندیاں لگانے کی کوشش کی اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہا پاکستان کے خلاف تو یہ آ کے الٹیمیٹلی افغانستان کے معاملے میں آ کے ہماری طرف آئے ہیں. ورنہ تو یہی ہے ڈیسیٹ اور لائز کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کہتے رہے. آپ کو لگتا ہے نقوی صاحب کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا کلاؤڈ اس ریجن میں اور بیونڈ دیٹ کو مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے ان ٹرمز آف ہیونگ گڈ ریلیشن ود امریکہ؟